اسمبلی کا اجلاس جاری ہے۔ علی محمد خان اس وقت اظہار خیال کر رہے ہیں۔ آپ کا یہ ڈیلے اس لیے کر رہا تھا کہ اسپیکر صاحب آ جائیں تو وہ آپ کو بہتر جواب مل سکے گا، اس لیے کہ مجھے علم نہیں ہے۔ جب میں صبح آیا ہوں، میں نے ہاؤس سٹارٹ کیا، اسپیکر صاحب موجود نہیں ہیں، تو آئی ڈونٹ نو دی فیکٹس، تو میں اس لیے آپ کو ڈیلے کر رہا تھا، مگر آپ کی بات ریکارڈ پہ آ گئی۔ اب آپ ایڈریس کرنا چاہ رہے ہیں تاڑ صاحب؟ جی، تاڑ صاحب کا مائک کھولیں۔ علی محمد خان صاحب نے اپنی پارٹی کے حوالے سے، اپنے ممبران کے حوالے سے پوائنٹ ریز کیا، ان کا حق بنتا ہے، بڑا اچھا کیا۔ میں صرف اس ہاؤس کی سینس ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں کہ سر یہ پورا ہاؤس اسپیکر کے پیچھے کھڑا ہے، کہیں سے کوئی یہ آواز نہیں آئی کہ اسپیکر کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے، اسپیکر کو ان کو انگیج نہیں کرنا چاہیے۔ سن لیں میری بات نا، ہم نے اسد کیسر صاحب کا دور دیکھا ہے، میرے لیے وہ بھی بہت قابل احترام ہے، مگر مجھے یاد ہے آپ نہیں تھے، یہاں سے گالیاں پڑتی تھی اسد کیسر کو، یہیں پہ کھڑے ہو کے لوگ گالیاں دیتے تھے کہ تم اپوزیشن کی بات کیوں سنتے ہو، ان کے پروڈکشن آرڈر کیوں کرتے ہو، اور پروڈکشن آرڈر پہ امپلیمنٹیشن اگر کبھی ہوئی تو وہ کیوں کرواتے ہو۔ فرق صرف اتنا ہے کہ آج پورا ہاؤس اپنے اسپیکر کے پیچھے کھڑا ہے۔ دیکھیں، یہ آپ کا رائٹ ہے، بالکل اس پہ بات ہونی چاہیے، مگر کل کچھ ویڈیوز آپ کے بھی نوٹس میں آئیں، کچھ ایویڈنس سامنے آیا کہ ہاؤس کے اندر سے کسی کو نہیں اٹھایا گیا، یہ ایویڈنس سامنے آیا، سن لیں، وہ تحقیق کر لیں، اسپیکر آفس میں وہ ریکارڈ موجود ہے کہ باہر ناکے کے اوپر، سن لیں بات، وہ ویڈیو ایویڈنس اسپیکر آفس میں موجود ہے، وہ اس کو کانٹرڈکٹ کر دیں، کہہ دیں وہ غلط ہے، میری بات تو سن لیں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اسمبلی کا اجلاس جاری ہے۔ عطا اللہ تاڑر اظہار خیال کر رہے تھے، ان کا کہنا تھا کہ اسد قیصر جب حکومتی بینچز میں بیٹھے تھے تو حکومتی بینچز سے ہی ان کو برا بھلا کہا جاتا تھا کہ کیوں تم اپوزیشن کی بات سنتے ہو، کیوں تم ان کے پروڈکشن آرڈر جاری کرتے ہو۔ ابھی علی محمد خان جس طرح کی زبان استعمال کر رہے ہیں وہ غیر پارلیمانی ہے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے۔ عطا اللہ تاڑر اس وقت اظہار خیال کر رہے ہیں، اب سے کچھ دیر پہلے بھی علی محمد خان اظہار خیال کر رہے تھے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے۔ عطا اللہ تاڑر اظہار خیال کر رہے ہیں۔ علی محمد خان کے اظہار خیال کے بعد انہوں نے کھڑے ہو کر ان سے مخاطب ہو کر کہا کہ آپ کے ہی جو پارلیمانی بھائی ہیں وہ جب حکومتی بینچز میں بیٹھے تھے، اسد کیسر کی بات کر رہے تھے، جب وہ اپوزیشن کی بات سنا کرتے تھے تو حکومتی بینچز سے ہی ان کو برا بھلا کہا جاتا تھا۔ ایوان کے لیے 10 سپٹمبر کا وقوع اس ایوان کے لیے بلیک ڈے ہے اور ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ جناب اسپیکر، ہمیشہ سے ریاست کے 3 ستون ہوتے ہیں، مقننہ، عدلیہ اور ایگزیکٹو۔ جناب اسپیکر، کسی بھی ریاست کے ارگن کے لیے، چاہے گورنمنٹ آپ اٹھا لیں، ان کے لیے اسپیشل پولیس فورس نہیں ہے، وہ سرکار کی پولیس ہے جو وزیر اعظم کا دفاع بھی کرتی ہے اور ان کے انسٹیٹیوشن کا بھی دفاع کرتی ہے۔ سپریم کورٹ جوڈیشری ہے، اسٹیٹ کا ایک اسٹرانگ ارگن ہے، پر ان کے پاس اپنی فورس نہیں ہے، اپنی پولیس نہیں ہے، اپنے آرڈر خود امپلیمنٹ نہیں کرواتی، خود پولیس نہیں بھیجتی، لیکن یہ واحد پارلیمان ہی ہے جس کو آئین نے اور رولز نے اپنی پولیس اور سارجنٹ ایٹ آرمز دیا ہے۔ یہ صرف ہمارے ذاتی نوکروں کی طور پہ نہیں ہے، اس ایوان کا تقدس سب سے بالا تر ہے، یہ اس کے لیے، ایوان کے لیے اس آئین میں رکھا گیا تھا۔ جناب اسپیکر، ہمارے 10 MNA صاحبان کو جس انداز سے اٹھایا گیا ہے یہ ہسٹری میں یاد رکھا جائے گا۔ وہ ایوان کے اندر موجود تھے، نقابپوش آئے، ہر دروازہ کھولا گیا ہے، وہ چابیاں کس کے پاس تھی جو دروازے کھولتے تھے، وہ لائٹیں کس نے آپ کی؟ آپ برائے مہربانی اس کی انکوائری ایسی نہ کروائیں کہ جس میں سے معصوم عام قسم کے بندوں کو آپ سسپینڈ کر لیں، اس کے تہ تک جائیں۔ یہ ایک آئینی مسئلہ ہے اور یہ سب کے لیے ہیں، یہ ایوان سب کے لیے ہیں۔ میں اریسٹ ہوا ہوں، میرے پاس خبر آئی، یہاں موجود تھے کہ پولیس باہر آئی ہے، میں نے ایوان کے فلور پہ بھی کہا تھا کہ ہم بھاگنے والے نہیں ہیں، لیکن جبری گمشدگیاں نہ ہو۔
स्पीकर साहब को हमने पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे करवाया था, वजीर आजम साहब ने आज भी वो अपनी अंडरटेकिंग जो सुप्रीम कोर्ट में दे दी थी, वो आप इसको अभी तक नहीं बताया कि उस अंडरटेकिंग का क्या हुआ। जनाब स्पीकर, हम दो जो बाहर से अरेस्ट हुए हैं, हम बाहर से अरेस्ट नहीं हुए थे। मैं जिस वक्त गाड़ी में बैठा तो वहां पर पुराने सारे कौमी असम्बली का इजलास जारी है। बैरिस्टर गौहर इजहार ख्याल कर रहे हैं। उनका कहना था कि मुझे गिरफ्तार किया गया और ये गैर पार्लिमानी है, इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। जब मुझे गिरफ़्तार किया गया तो मुझे ख़बरें मिल रही थी कि तमाम जो लोग हैं उनको भी गिरफ़्तार किया जा रहा है। कौमी असम्बली का इजलास जारी है। बैरिस्टर गौहर इस वक्त इजहार ख्याल कर रहे हैं। उनका कहना था कि जिस रात को मुझे गिरफ़्तार किया गया, मेरे पार्टी के जो तमाम अरकान हैं उनको भी गिरफ़्तार किया गया। बाहर की वीडियो मौजूद है, मैं बाहर से अरेस्ट होकर जाके गया हूं, पर मैं कह रहा हूं जनाब स्पीकर, इवन मेरे साथ भी वो बंदे चलते रहे, इसकी कोई आपको मिसाल नहीं मिलेगी। ये सिर्फ और सिर्फ FIR की बात नहीं, आपने किस किस्म का पर्चा करवाया। दुनिया के कौन से मुल्क में जलसे होते हैं? जिस तरीके से जनाब इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने कहा कि ये दहशतगर्दी एक सचू की मार है, लगता है ये हुकूमत फकत एक जलसी की मार है। 22 तारीख को जनाब स्पीकर, रात के देर अंधेरे में भी मुझे भी फोन आया। वो जलसा हमारा पोस्टपोन हो गया। हम उम्मीद करते रहे कि हमारा जलसा होगा, पुरअमन होगा और उसको रोका नहीं जाएगा। जनाब स्पीकर, हमें रूट दिया गया, 6 महीने बाद हमारा जलसा हो रहा है, हमें रूट दिया गया, ये आपका रूट होगा। मैं निकला हूं, मैं हमेशा लीडरशिप के साथ जाता हूं। मैं और चकज़ई साहब साथ गए थे इसके घर के सामने। मेरे और चकज़ई साहब का रास्ता पुलिस ने सामने से रोका। हमने पुलिस को नहीं कहा कि हमारा रास्ता छोड़ दे, मैंने अपने लोगों को कहा कि हम रोड पे नहीं जाते, हम स्ट्रीट में चले जाएंगे, ऐसी बात है। चकज़ई साहब बैठे हैं, हमारा रास्ता रोका गया, हम स्ट्रीट से निकले, एवेन्यू तक चढ़े, हर एवेन्यू ब्लॉक हुआ था, कंटेनर ही कंटेनर पड़े थे। ऐसी सरकमस्टांसेस में हमने क्या किया था, अब हमारे जलसे की एक फुटेज मैं आपको इसलिए कह रहा हूं, आप हमारे जलसे की फुटेज उठा के देख ले। हमने तो बंदोबस्त ऐसा किया हुआ था कि हम कोशिश करेंगे 6 बजे हमारा जलसा खत्म हो, और इस मरतबा आप देखेंगे तो स्टेज के पीछे या बैक या लेफ्ट हैंड साइड पे आपको लाइट्स नजर नहीं आएगी। लाइट्स वही थी जो हमने सवाबी में लगवाए थे। हमारा इरादा जो था वो 6 बजे से पहले जलसा खत्म करने का था, लेकिन इवन वजीर आला नहीं पहुंच सका, वो रास्ते सारे के सारे बंद थे। इसी वजह से जनाब स्पीकर, ये कोई प्रोसीडिंग है इस पार्लियामान की कि आप कहें हाउस इज एडजर्न और लाइटें ऑफ हो एग्जैक्ट टाइम पे? क्या ये शादी हाल है कि 10 बजे लाइटें ऑफ हो और हम कहें डिस्पर्स करें जलसे को? क्या ये मैरियट होटल में कोई कन्वेंशन है जो हम कहें कि आप जलसा पर सस्पेंड कर ले? दुनिया के किस मुल्क में दहशतगर्दी का दफा आपके खिलाफ रजिस्टर हो जाता है अगर आपका जलसा 7 के बजाय 8:30 बजे खत्म हो जाता है? ये FIR है, वो कह रहा है कि आपने वहां पर एक जलसा मुनक्कद किया, 7 के बजाय 8:30 बजे मुकर्रर किया। मेरे बारे में लिखा है कि ये इसके साथ गन और पिस्टल था। इसका मतलब ये है कि हमने पुलिस फोर्स को तो तबाह कर लिया, जो इतने सारे कैमरों में सब कुछ हुआ है। और मेरा ये भी लिखा है कि मैंने वहां जिंदगी में एक पुलिस वाले से हमने जनाब स्पीकर उसका भी लिया। मैं स्कूल भी गया हूं, मैं कॉलेज भी गया हूं, यूनिवर्सिटी भी गया हूं, लंदन अमेरिका भी पढ़ा हूं, वकालत और पॉलिटिक्स में भी रहा हूं, लेकिन जिंदगी में न मैंने किसी को धक्का दिया न मुझे किसी ने धक्का दिया। मैंने ऐसी जिंदगी गुजारी है। जनाब स्पीकर, ये फोर्स तबाह हम कर रहे हैं। ये जलसा तो बहाना था, इनका निशाना हमारे ये बंदे सारे बैठे हुए, लेकिन ये बिकने वाले नहीं है इंशाअल्लाह ताला। ये हर हाल में हाल के साथ हो। मैं जनाब स्पीकर आपकी गुजार करा लूं, ये सारे बैठे हुए हैं, मैंने अपने कंधे तले लिया हुआ है, हमेशा से इनको कहा हुआ है। बट बीइंग अ चेयरमैन, इस बोझ तले मैंने हमेशा कहा है कि मुज़ाकरात करो, बात करो, रास्ता बंद न करो, रास्ता निकालो इस मुल्क की खातिर, इस जमहूरियत की खातिर। जनाब स्पीकर, इसको आप कमजोरी न समझना। इस इतनी बड़ी फोर्स की जिसकी 70% मैं जाता हूं, मैंने मेरी वीडियो देखे, क्या ख्याल है मैं सीढ़ी चढ़ के गया हूं? अरे मैं वो स्टेज पे सीढ़ी चढ़ के नहीं चढ़ा हूं,
میں سیڑھی چڑھ کے اس سٹیج پہ نہیں چڑھا ہوں، عمران خان صاحب کے جنون نے مجھے ان ہاتھوں پہ اٹھایا ہے، یہ عمران خان کی وجہ سے تھا، میرے نہیں اٹھا رہے۔ جناب اسپیکر، میں آپ کو یہ عرض کروں، آپ کی ایمان پہ بڑا ڈاکہ ڈالا گیا ہے۔ ہم نے ان کو کہا ہمارا نام نکالے ای سی ایل سے نام نکالے گئے، ہم ٹٹ پاٹیٹ نہیں جاتے۔ آپ کے یہاں ہمارے کے پی کے سے آئی ہوئے ہماری بہنیں ہیں، ہم ان کی بڑی عزت کرتے ہیں۔ ہماری سیمابیہ بی بی جو وزن کے حساب سے سب سے خط کے حساب سے چھوٹی کمزور خاتون ہے، بڑی بہادر، لیکن ہماری سیمابیہ طاہر بہن کے خلاف بھی پرچہ ہوا۔ ہم اگر زبردستی کرنے پہ آئیں تو آپ کی بھی کے پی کے سے آئی ہیں، وہاں ہماری حکومت ہے، ہم ہر ایک آپ کے خلاف پرچہ کریں گے۔ کیا کر لو گے؟ کیا اس سے ملک کا فائدہ ہوگا؟ آپ کا وفاقی وزیر یہاں ہے، میں چیلنج کرتا ہوں کے پی کے گورنمنٹ چاہے ہم ان کو آرڈر کرے، آپ کا وفاقی وزیر پھر 300 مائل ریڈس میں اپنے علاقے میں آ جائے۔ آپ نے پنجاب میں ہماری پارٹی کے 11 ایم پی اے کو 15 سیشن کے لیے سسپینڈ کیا۔ ایز اے چیئرمین میرے اوپر پریشر پڑا، ان کے ایم پی اے نے کے پی میں بڑا زور ڈالا، بڑی بدتمیزی کی، پر میں نے کہا نہیں، ہم نے نہیں کرنے، ہم نے ٹٹ فار ٹٹ کر کے ان کے ایم پی اے کو نہیں سسپینڈ کرنا۔ آپ نے غداری کے مقدمے درج کراتے ہو، نہیں جس اسپیکر نہیں، پلیز نہ کریں، میں ابھی کر رہا ہوں، پلیز مائنڈ اپ کریں۔ جناب اسپیکر، ہم اسٹاپ نہ کیا کریں، ہم آپ کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں ایمان مضبوط ہو، سیاسی قوتیں مضبوط ہوں تو غیر سیاسی لوگوں کو موقع نہیں ملے گا۔ ایمان مضبوط ہو، سیاست مضبوط ہو، خدا کی دنیا میں، اس ملک میں، ایسا سرزمین پہ خدا کے قانون ہو، صالحین حکومت کرے، اس کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ جناب اسپیکر، یہ ہم مطالبہ کر چکے ہیں، مطالبہ کر رہے ہیں آپ سے۔ ہمارے 10 سمنے جو اس وقت پولیس اسٹیشن میں موجود ہیں، میں خود اور اپنے ساتھیوں کے بہاف سے پولیس کا اس بات پہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں اچھا رکھا تھا، لیکن ہمارے رائٹس مجروح ہوئے ہیں اس ایوان سے ہمیں اٹھا کے۔ میں ان کو یہ ضرور کہوں گا جناب اسپیکر کہ آپ ایک رولنگ کل دے چکے تھے، ان کو آپ نے پروڈیوس کرانا آپ کی آئینی ذمہ داری ہے، یہ آئین نے یہ ذمہ داری آپ کے کندھوں پہ ڈالی ہے، اور اس لیے اس ایمان کا تقدس پامال ہوا ہے۔ جناب اسپیکر، میں نے آپ کو گزارش کرایا، آپ کا سرجن آئین نے آپ کو سپریٹ سیکریٹریٹ دیر کر کے یہ پروٹیکشن صرف اس ایوان کو ہے، اس لیجسلیچر کو ہے، کسی اور ارگن کے پاس نہیں ہے۔ اس لیے اس کی آپ نے انکوائری کرنی ہے، اس مرتبہ آپ نے ہمارے ساتھ ویڈیو آڈیو سب کچھ شیئر کرنا ہے۔ آپ کو یہ معلوم ہے وہ جو ہمارے 10 مہینے آئیں گے یہاں، وہ آپ کو روایات سکھائیں گے کہ ان کو وہاں بٹا کے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا۔ اس لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور اس کے ایمنیز سوائے 9-10 کے، جب تک 10 سپٹمبر کے وقوع کا انکوائری نہیں ہوتی ہمارا سیٹسفیکشن نہیں ہوتا۔ پاکستان تحریک انصاف کے ایمنیز سوائے 9-10 کے اس پارلیمنٹ میں شرکت کریں گے، باقی کوئی ایمنے ہمارا اس پارلیمنٹ میں شرکت اس وقت تک نہیں کرے گا، نہیں ہم آپ کی کمیٹیوں میں آئیں گے سوائے 9-10 ایمنے۔ یہ ہمارا احتجاج ہے، میرے علم میں آیا ہے، بلاول صاحب نے بھی کوشش کی ہے، میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ ایمان کو اگر ہم نے چلانا ہے اور اس سٹرگل کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے، تلخیوں کو ہم نے کام کرنا ہے، تو جناب اسپیکر اس کو نہ بھول جائیے، یہ کاروباری سیاست، کاروباری جمع خرچ نہیں ہے کہ 2 میں سے 1 مائنس کرو تو 1 رہ جائے گا۔ ہم سمجھتے ہیں 2 میں سے 1 مائنس کرو تو یہ 1 بھی نہیں رہے گا، یہ 1 بھی نہیں رہے گا۔ جناب اسپیکر، خدا نے قوموں کو جو تباہ کیا ہے، ایک قوم کی ضلالت اس وجہ سے ہوئی تباہی کہ اللہ کا قرآن میں فرمان ہے، وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، جب وہ پکڑتے بھی تھے تو جبارین کی طرف ظلم کر کے پکڑتے تھے۔ جناب اسپیکر، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہوا ہے
کہ میں نے 4 بندوں کے اہل کو پسند فرمایا تھا، آل ابراہیم، آل نوح اور آل عمران کو، اور سلیمان علیہ السلام کے بارے میں اسپیسیفکلی فرمایا کہ ان کے بعد میں نے اس قوم پہ بنتوڑ سیلاب بھیجے اور ان کو چند بیریاں دی۔ ریزن یہ کہ نماز چھوڑ چکے تھے، شہوت نفسی کی فرمانی کرتے تھے اور لوگ ان کے ناخلف تھے۔ ناخلف کا مطلب موجودہ وقت میں کیا ہوگا یہ آپ خود سوچیں۔ جناب اسپیکر، میری یہ ریکویسٹ ہوگی کہ ہمارے منیس کو آپ آج کے سیشن میں ضرور پروڈیوس کریں، یہ آپ کا آرڈر ہوا تھا، یہ منیمم ہے جو آپ آج کائنڈلی مہربانی کر لیں یہ کر دیں، اور ہم انتظار کریں گے کہ آپ کی انکوائری کہاں ختم ہوتی ہے تاکہ ہم پھر نئے لائحہ عمل کا اعلان کریں گے انشاءاللہ۔ شکریہ۔